بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جنید انصاری حاضر خدمت ہے ڈاکٹر سید نذیر گیلانی کے چکن کاٹج کے ساتھ بنے ہوئے گیلانی کاٹج میں۔ چکن کاٹج کا نام میں نے اس لیے لیا کہ آپ کے منہ میں ذرا اشتہا آ جائے۔ گیلانی صاحب، گیلانی کاٹج میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت۔ جب انسان پیٹ سے سوچنا شروع کرتا ہے تو دل نظر انداز ہو جاتا ہے، اور جب شکم کے اوپر ہی آپ کا انحصار ہو جاتا ہے تو پھر رمز رمز کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ جی، آپ نے صحیح کہا کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہی شکم ہے۔ ہم فرشتے تو ہیں نہیں، تو انسان کو بشریت کے تقاضے سامنے رکھتے ہوئے انسان کی سب سے یہ پہلی ضرورت جو ہے، جس کو کہتے ہیں کہ آپ چلنے پھرنے کے قابل ہوں، تو جی شکم جو ہے یہ انسان کے جسم میں ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے۔ اور یورپ میں آپ دیکھیں گے یا دنیا کے جن بھی فلاحی ممالک میں اس بات کا خیال رکھا ہے، وہاں کا انسان صبح خوشحال اور کانفیڈنٹ جاگتا ہے اور دن کی مصروفیات کو بھی بڑے احسن طریقے سے بروئے کار لاتا ہے۔ اور جو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی غیر ضروری چیز ہے، تو وہ زندگی کے ایک اہم تقاضے کو منع کرتے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ علامہ اقبال، حکیم الامت علامہ اقبال علیہ رحمت کا ایک مصرع یاد آ گیا کہ فیصلہ تیرا تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم، کہ وہ مسلمان کو جگا رہے ہوتے ہیں کہ تم سوچو کہ شکم امپورٹنٹ ہے کہ دل امپورٹنٹ ہے۔ کل میں نے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق صاحب اور وزیر خزانہ جو آزاد جموں کشمیر بینک کے بھی بورڈ آف گورنرز کے سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، عبد الماجد خان صاحب، ان دونوں کے انٹرویوز کیے۔ مختلف وزراء سے ملاقات ہوئی وہاں پہ، آپ کے بارے میں پازیٹیو، بہت پازیٹیو، بلکہ ماجد خان صاحب نے تو آن کیمرہ یہ بات کہی کہ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی ہمارے لیجنڈ ہیں اور ان کی تحریروں سے ہم سب سبق اٹھا لیتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی مہاجروں کی سیٹوں کی، تو میرا مسکراہٹ میرے چہرے پہ آ گئی۔ میں نے کہا حضور، ان کی باتیں اگر اچھی لگتی ہیں تو عمل کر دیجیے۔ دیکھیے جی، دونوں شخصیات وزیر اعظم صاحب انوار الحق صاحب، ماجد خان صاحب، وزیر صاحب، دونوں ہمارے لیے محترم ہیں کیونکہ منتخب نمائندے ہیں دونوں۔ اور جب تک ان کا انتخاب ہے، ہمیں ان کی تعظیم تکریم کرنی ہے، ان کا محاسبہ اسی تعظیم اور تکریم کے دائرے کے اندر بھی کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ایک جو انسان ہے، ایک ووٹر ہے، اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ایک انسٹرکشن دے، اپنا بھروسہ ان کے حوالے کرے، اس کے بعد ویجیلنٹ سٹیزن بنے، یعنی ان پر نگرانی کرے۔ آپ کا میرا کام صرف ووٹ دینا نہیں، اور ووٹ دینے ہم ان کو بے اختیار سے با اختیار کرتے ہیں، بے کار سے بڑی کار کے مالک بناتے ہیں، فلیگ کے۔ تو فلیگ کے پیچھے جو طاقت ہے وہ ووٹ کی ہے، اور چونکہ ووٹ ایک مسکین دیتا ہے، اور ووٹ کا جو مستحق بنتا ہے یا ووٹ کو جو ہے حاصل کرتا ہے وہ سیاستدان ہوتا ہے، وہ اس کی بساط پر، اس کے علم پر، اس کے برتن پر یہ ہے کہ وہ اس ووٹ کو کتنا محترم سمجھے اور اس کار کو مستعار ایک بھروسہ سمجھے، عوام کی طرف سے دی ہوئی ایک ذمہ داری سمجھے۔ مہاجر نان مہاجر کی جو بحث، مہاجر کشمیری نان مہاجر کشمیری، یہاں تک لوگوں نے فرتے جذبات میں آ کے کہہ دیا کہ چونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے امیر مقام صاحب جو کہ وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان ہیں، یہ کہہ دیا، پہلے کہا مجھے انٹرویو دیتے ہوئے شاہ صاحب نے، شاہ غلام قادر صاحب نے کہا 12 میں سے 10 سیٹیں تو ہم جیت گئے ہیں، پہلے سال پہلے جیت گئے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اضافہ کیا، انہوں نے کہا وہ 11ویں سیٹ جو پشاور کی طرف ہے، امیر مقام صاحب ذرا دیکھیے گا، وہ بھی ہمیں چاہیے۔ دیکھیے انصاری صاحب، 10 سال کراچی کی 2 سیٹیں جو ہیں مہاجرین کی، وہ ایم کیو ایم کو گفٹ ہوئی، جی یعنی لفظ گفٹ میں کہتا ہوں۔ کشمیریوں کو نے کوئی ووٹ نہیں دیا، بلکہ کاغذوں میں لکھا گیا کہ یہ 2 جو سیٹیں مہاجرین کی ایم کیو ایم نے جیتی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب مہاجرین کی سیٹ پر الطاف حسین ان کی پارٹی کا بھی قبضہ ہو جائے اور ان کا بھی اختیار آ جائے، تو ظاہر ہے عوام میں ایک بددلی، بے اعتباری جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ اور یہ جو 12 سیٹیں ہیں، یہ بہت اہم سیٹیں ہیں۔
یہ جو شخصیات 12 ہیں اور جب سے یہ شروع ہوئی ہیں ان کے عمل کا آڈٹ، ان کے فنانسز کا آڈٹ، یعنی ایک کمپریہنسو آڈٹ ہونا چاہیے. وہ پیسوں کا آڈٹ نہیں، میرا آڈٹ کہ میرے کام کا آڈٹ، کہ آپ نے آج تک کیا حاصل کیا، اس سال میں آپ نے کیا حاصل کیا. تو جب ہم آڈٹ کرتے ہیں تو واقعی آپ کسی بھی طرح خوش نہیں ہوتے. یعنی جو مقامی ان کا متبادل جو ہے، مقابل کا دوسرا لوکلی الیکٹڈ ممبر اسمبلی ہے، وہ بھی ویسا ہی ہے. ایک ووٹ سے آپ جیت جائیں تب بھی آپ ممبر اسمبلی ہیں، آپ 1 لاکھ سے جیت جائیں تب بھی آپ ممبر اسمبلی. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. تولا نہیں جاتا. تو عدد نے جس بھی ممبر کو اسمبلی میں بٹھایا، عدد کی طاقت نے اس کا احترام 1,00,000 والے کو بھی کرنا ہے، 1,000 والے کو بھی کرنا ہے، 100 والے کو بھی تو کرنا ہے. آئیڈیالوجیکلی میں سمجھتا ہوں، آپ کے سارے پیسز میں بھی پڑھتا ہوں، اور اپنی کم بساط کے مطابق جتنے فقیر کی جھولی میں وزڈم کے موتی آ سکتے ہیں وہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن کم مائیگی کا احساس ہے مجھے، اور پتہ بھی ہے اس بات کا. اس سے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ نظریاتی اعتبار سے اہم ترین سیٹیں ہیں. یہ جموں اور کشمیر کے 6 لاکھ سے زائد شہداء کے ورثاء کے پاس امانت ہیں. کیا ان ورثاء نے اس مقدس لہو کی امانت کو اسی عدل کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ برتا ہے، یا اس میں خیانت ہوئی؟ یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا. ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ 12 سیٹیں ہیں کیا. جی. یہ نہ ڈائسپورا میں آتی ہیں، نہ مقامی آتی ہیں. یہ 12 سیٹیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا، ڈس انفرینچائز کیا گیا اس کشمیر سے، اس کے بعد ڈسپلیس کیا گیا. یہ چنک آف پیپل، عوام کی یہ عدد جو یا تعداد جو پاکستان کے 4 صوبوں میں مقیم ہے، یہ ہندوستان میں ان کو ووٹ کا اختیار حاصل نہیں رہا. اس کو ہم کہیں گے دے ہیو بین ڈس انفرینچائزڈ، اور اس کے بعد ان کو ڈسپلیس کیا گیا. تو وہ حق برقرار بحال رکھنے کے لیے یہ 12 سیٹیں. اس کا اب ہمارے ہاں ایک بحث شروع ہوئی ہے جی کہ پھر یورپ والوں کو بھی دے دے. یورپ والے اس ڈسپلیسڈ مہاجر نہیں ہیں اور ڈس انفرینچائز نہیں ہیں. یورپ اور عرب ممالک میں جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ڈائسپورا کی سیٹوں میں اضافہ کیا جائے، اور یہ بھی دیکھا جائے کہ ڈائسپورا میں جو آدمی آپ نے آج تک رکھا وہ تو مہاجر نہیں ہے، تو اس نے کوئی اہم کام نہیں کیا آج تک. ان نظریاتی سیٹوں کا مجھے بتائیے، کیا خیانت کی گئی یا دیانت کے ساتھ برتا گیا اس ذمہ داری کو؟ دیکھیں جی، سب سے بات یہ ہے کہ یہ جو 12 لوگ ہیں ان میں محترم لوگ بھی ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ہم فلاں صاحب کی جوتی کے غلام ہیں. جی، ایک ساتھ تھے. اگر میرے ووٹ کو آپ جوتی میں تبدیل کریں، وہ بھی غیر کشمیری کی جوتی میں، نان اسٹیٹ سبجیکٹ، وہ بھی اسٹیٹ سبجیکٹ ہیں. اگر رائے شماری کے دن ہم محنت کریں ان کو بھی رائے شماری کے لیے ہم عدد کے اعتبار سے اسٹیٹ سبجیکٹ شاید ثابت کر سکیں. لیکن یہ صریحاً اگر یہی جملہ یہ ممبر اسمبلی برطانیہ میں ادا کرتا کہ میں ٹونی بلیئر کی جوتی کا غلام ہوں، یعنی ہمارے لارڈ قربان صاحب ہیں وہاں، لارڈ شفق صاحب ہیں وہاں، لارڈ نذیر صاحب وہاں ہیں، ہمارے باقی جو ممبران اسمبلی ہیں، تو پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، اگر وہ یہ کہنا چاہیں جی ہم پارٹی لیڈر کی جوتی کے غلام ہیں، تو میرے خیال میں جو وہاں مقامی بھی انگریز ہوگا وہ بھی ان سے بات کرنا چھوڑ دے گا. گھن آئے گی اس بات گن سے. آئے گی. تو ایسے لوگ جو ہیں یہ کسی بھی طرح نہ اس کانسٹیچوئنسی کے لیے کسی اعزاز کا باعث ہیں، نہ اسمبلی کے لیے، نہ یہ کوئی حق ادا کر تو سکتے ہیں. ووٹر نے ووٹ کیوں دیا ان کو جتایا کیوں؟ دیکھیں جی، جو 12 سیٹیں ہیں، 12 سیٹوں میں اکثر یہ بحث ہے کہ اکثر لوگ جب جاتے تھے ووٹ ڈالنے تو ان کو کہا جاتا تھا آپ کا ووٹ پڑ گیا. جی، دس از دا پوائنٹ آئی وانٹ ٹو ریفلیکٹ ان فرنٹ آف آل دا اوپینین میکرز. آپ نے 12 یہاں پہ سیٹیں کریٹ کی ان 6 لاکھ سے زائد شہداء کے نام پہ،
جن کے مقدس لہو کی وجہ سے یہ کھربوں روپے کی ایک جنگ جو ہے، جس کو کئی لوگ ٹریڈ کہتے ہیں ہندوستان کے اندر، کہ یہ اتنی بڑی ایک کان ہے کہ اس میں سے لوگوں نے نہ جانے کیا کیا بنا لیا۔ یہ 6 لاکھ شہداء کا مقدس خون ہے، آپ نے اس کو ایک ٹھپا بنا دیا، آپ نے اس کو جھرلو بنا دیا۔ کیوں؟ جس نے یہ کیا ماضی میں، میں ان کو تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھوں گا، لیکن آئندہ ایسے نہیں کرنے دیں گے۔ دیکھیں جی، اکثر یہ بات عام تھی کہ میونسپلٹی کے جو ملازمین تھے ان کو لایا جاتا تھا ٹرکس میں، تو وہ پولنگ اسٹیشن میں ووٹ ڈالتے تھے۔ جب اصل کشمیری جاتا تھا اس کو کہا جاتا آپ کا ووٹ تو پڑ گیا۔ یعنی کشمیریوں میں بھی یہ جو ریئلائزیشن یا یہ جاگریت جو تھی یہ نہیں تھی کہ ووٹ کی کیا حیثیت ہے۔ وہ آٹے کے تھیلے اور لفافے کے عوض انہوں نے اپنا ووٹ ضائع کیا، کیونکہ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ جب آپ نے شروعات کی تھی، آپ نے شکم سے شروعات کی۔ شکم اور کشمیری کانسٹیٹوئنسی ووٹ کا بڑا گہرا تعلق رہا آج تک۔ یعنی مقامی لوگوں کا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ ہمارے حقوق پر حاوی ہیں، نہیں، ان کا یہ جائز ہے مطالبہ کہ یہ 12 سیٹیں جائز طور اسمبلی میں نہیں آتی ہیں۔ یہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کی کوئی خدمت نہیں کرتے اور ان کا کوئی احتساب نہیں ہے، کوئی آڈٹ نہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ جن صاحب کا آپ نے ذکر کیا اشارتاً، میں بھی ان کی عزت رکھتا ہوں، میں نام دوبارہ ان کا نہیں لیتا، جو پنڈی سے یہاں سے بنے اور انہوں نے کہا کہ میں فلاں کی جوتی کا غلام ہوں۔ وہ سوشل میڈیا پہ سارے میمز بنی ہوئی ہیں، دیکھ لیجئے گا آپ، میں نام نہیں لے رہا ان کا۔ ان جیسے بہت سے لوگ ہیں، یہ تو صرف سمجھیے کہ ایک جوتی والے کا نام آپ نے لے دیا۔ سیالکوٹ، شکر گڑھ، لاہور آپ چلے جائیں، آپ جتنا یہ پورا ایریا گھومتے ہیں تو یہ کسی نہ کسی کی جوتی کے عملی طور پہ غلام ہیں۔ وہاں کا لوکل جو ایم این اے ہے، لوکل جو وہاں کا ایم پی اے ہے، وہاں پہ یونین کونسل کے جو انفلوئنشل لوگ ہیں، اور وہاں جو سیاسی پارٹی برسر اقتدار وفاق کے اندر ہے، یہ ان کی جوتیوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انصاری صاحب، میرا اقوام متحدہ کے ساتھ 90 سے جنوری سے کام ہے۔ 35 سال میں صاحبزادہ اسحاق ظفر سے کے ساتھ بھی ہم رہے، جنرل حیات خان صاحب کے ساتھ بھی ہم رہے، ممتاز راٹھور صاحب کے ساتھ بھی رہے، میاں غلام رسول صاحب کو بھی کے ساتھ رہے۔ ان کے مرنے کے بعد ہی وہ مجھے یاد ہے۔ خالد ابراہیم صاحب بھی رہے۔ مجھے اپنے 12 ممبران کے ساتھ آج تک ملاقات نہیں ہوئی ہے، سوائے آپ نے شرف ملاقات نہ بخشا یا انہوں نے اس قابل نہ سمجھا؟ دیکھیں جی، ملاقات آپ تو فقیر آدمی ہیں، آپ کا دروازہ تو کھلا ہے۔ اگر وہ لوگ کشمیر کاز کے ہمدرد ہوتے، اپنے کانسٹیٹوئنسی کے ہمدرد ہوتے، تو میں ویلی 4 کا ووٹر ہوں۔ ویلی 4 کی ووٹر ہے؟ یہ کون سا علاقہ آتا ہے مقبوضہ کشمیر میں؟ ویلی 4 بارہمولہ۔ بارہمولہ، جی ہاں۔ بارہمولہ۔ تو اچھا، اب میں ووٹر ہوں اور میرا ووٹ پڑتا ہے، باقاعدہ پڑتا ہے۔ میری فیملی کے ووٹ ہیں، ہمارے 5 ووٹ ہیں۔ تو یہ 5 ووٹ پڑھتے ہیں بادشاہ، بالکل ٹھیک ٹھاک پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بدلے میں آپ کو پیسے ویسے تو وہ بھیجتے نہیں ہیں، آپ ہی ان کو ہدیہ دے دیا کریں کہ یار بڑی مہربانی، ووٹ تو ڈال دیتے ہو نا۔ اس کے 2 ہی طریقے، یا تو میں الیکشن کمیشن کو کہوں کہ ہم نے یہ 5 ووٹ ڈالے ہی نہیں۔ یہ کب سے پڑھ رہے ہیں آپ کے؟ ہمیشہ سے۔ آپ کو تو سر اس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، ہم نے بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے، سیکشن 11 کے تحت بھی پروٹیسٹ کیے، ہائی کورٹ کی فل ججمنٹ بھی لی وہاں ڈاکٹر گیلانی صاحب کا ووٹ جب سے پاکستان میں آپ ہیں پڑ رہا ہے 5 بندوں کا ووٹ۔ بھائی جو بھی ووٹ ان سے لے رہے ہیں ان کو تھینک یو تو بول دو یار۔ اچھا، اب دیکھیں جی، ظاہر ہے کہ اگر وہ جینوئن اور شدھ ممبر اسمبلی ہوتا اور عوامی نمائندہ ہوتا، اس کو میرا نام بھی پتہ ہوتا، وہ میرے گھر بھی آتا۔ جی وہ لندن میں آنے والے ہیں کیونکہ ہمارا انتخاب ہو رہا ہے، مجھے ان کے 5 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ اور سیٹلائٹ ٹاؤن میں کون کس کو نہیں جانتا، یہ کشمیریوں کا سیٹلائٹ ٹاؤن ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اس نے کہا تھا نا کہ وہ بچے نے، اس نے کہا کہ سچ کہوں تو ماں ماری جائے، نہ کہوں تو باپ کو تو کھائے۔ یہ وہ سچویشن ہے۔ اس میں آپ آخری 1-2 باتیں۔ جی مجھے
عامر محبوب صاحب نے جو کہ جموں کشمیر ڈیجیٹل اینڈ روزنامہ جموں کشمیر کے AKNS آل کشمیر آزاد کشمیر نیوز پیپر سوسائٹی کے صدر ہیں متعدد بار، انہوں نے انٹرویو دیا ابھی کل. اسی طرح راجہ کفیل صاحب جو کہ INP سے لے کر ANN سے لے کے بہت سے ایجنسیز کے ایڈیٹر رہے ہیں، اس وقت بھی روزنامہ جموں کشمیر کے گروپ ایڈیٹر ہیں. فاروق حیدر خان صاحب کے ساتھ اور حاجی یعقوب صاحب کے ساتھ ایز اے پریس سیکرٹری بھی کام کیا انہوں نے. ان سب صاحبان نے ساتھ اعجاز عباسی صاحب صدائے چنار کے ایڈیٹر، ان سب نے انٹرویوز دیے، اور ان کی باتوں سے میں نے یہ کرکس نکالا کہ شاہ غلام قادر صاحب کے ساتھ ہماری مقتدرہ جو ہے اور میاں نواز شریف صاحب بڑے راضی ہیں، اور میاں صاحب کی یہ خواہش ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب اگلے وزیر اعظم ہونے چاہیے، اور اسپیشلی وہ چاہتے ہیں مقتدرہ اور میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مہاجر سیٹوں سے جو بندہ آئے جو مقبوضہ کشمیر کی زبان بھی جانتا ہو، وہاں یہ اچھا میسج بھیجنا چاہتے ہیں. اگر واقعی آپٹکس ایسے ہیں تو یہ نیت کیسی ہے؟ دیکھیں جی، نیت پر مجھے مولوی صاحب کا ایک محاورہ یاد ہے، لیکن وہ مناسب نہیں ہے سامعین کے لیے. چھوڑ دیں مولوی صاحب کو. تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ کشمیر شاہ قادر نہیں ہے، کشمیر ڈاکٹر نذیر گیلانی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کشمیر ہیں. کشمیر کی تشریح ہوئی ہے اقوام متحدہ میں، اور انکلوسیو تشریح ہوئی ہے. کیا اس میں یہ ہے کہ یہ ہمیں کہا گیا لیجنڈری لوگ، پیپل آف لیجنڈ، لیکن ساتھ میں کہا گیا ہے کہ صدیوں سے انہوں نے دکھ جھیلے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ دا مسلمس، دا ہندوز، دا سکھس، دا کرسچنس. 4 مذہب کا ذکر کیا. یہ انہوں نے اس کو نچوڑ کر شاہ قادر صاحب یا نذیر گیلانی بنا دیا کشمیر کو. ایک مسلم انہوں نے فیکشن کے اندر کنورٹ کر دیا ہے. نہیں، ہم تو ہیں کنورٹڈ، میجورٹی ہماری ہے، انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جی، کوئی یہ کہے جی کہ ہم نے ووٹ کو تبدیل کرنا ہے، پھر اس نے ہم سب کو کنورٹ کرنا ہوگا، اور جو شرارتی ہے وقتی مفاد کے لیے وہ یہی کام کرے گا. تو میری رائے ہے، کیونکہ میں نے ریپرزینٹ کیا ہے دونوں میاں برادران کو، شہباز شریف صاحب کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی، جب یہ جیل میں سے نکلے، اور مشرف کی جیل میں سے، جی ہاں، مشرف صاحب کی جیل میں جب اور مچھ جیل سے کچھ لوگ رہا ہوئے خطرناک، تو خبر یہ آئی کہ جی ان کی زندگی کو خطرہ ہے. مائی گڈنس، اسیسینیشن کی پلاننگ نہیں، یہ پاکستان کے نیشنل پریس میں آیا. میرے خیال میں یہ حامد میر صاحب کی خبر تھی. تو میں اس وقت اقوام متحدہ میں تھا. میں نے ایک اپلیکیشن لانچ کی اقوام متحدہ کو کہ ان کی سیکیورٹی میں اضافہ کرانے کے لیے حکومت پاکستان سے درخواست کریں. آپ نے ان رائٹنگ اس کو کہتے ہیں ارجنٹ ایکشن کروایا دونوں برادران کے لیے. یہ ایکشن ہو گیا؟ ہو گیا. اللہ، یہ باقاعدہ ایکشن ہوا. تو میں نیکسٹ جب آئیں گے تو میں آپ کو اس چٹھی کی کاپی دوں گا. بالکل. تو میاں صاحبان کو اس بات کا پتہ ہے؟ دیکھیں جی، ہمیں آپ فقیر لوگ ہیں. میں ایک آپ تو فقیر ہیں سر، لیکن جن کو فائدہ ہوا فقیری کا، وہ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر نذیر گیلانی نے بغیر سلے اور ستائش کی تمنا میرے خیال میں نے یہ سید مشاہد حسین کے ساتھ جو سینیٹر رہے اور اقوام متحدہ میں پہلے لیڈر آف دا ڈیلیگیشن تھے نواز شریف صاحب کے، ان کے ساتھ شاید میں نے، اور صدار صاحب کے ساتھ بھی میں نے یہ کیا ہے. میاں صاحبان کو کیا خیال کرنا چاہیے آپ کی؟ میرے خیال میں میاں صاحب برادران کے ایک وزیر کو پتہ ہے، وہ مائنارٹی کے وزیر ہیں، اب ہیں، شاید سینیٹر بھی ہیں وہ، تو ان کو پتہ ہے. لیکن میں نے میاں برادران کو آج تک یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے اقوام متحدہ کی طرف سے ارجنٹ ایکشن کروایا گیا. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. یہ تو نکی آپ نے بی بی شہید کے ساتھ بھی کی، آپ نے نصرت بھٹو صاحبہ کی اس تعلق کا وہ جو محترم تعلق وہ نبھایا. دیکھیں جی، وہ مانگ کی طرح تھی. میں نے بی بی شہید یا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا باقاعدہ اقوام متحدہ میں کیس اٹھایا، باقاعدہ تحریری طور، اسپیشل رپورٹر، اور اس سے پریس کانفرنس میں دوبارہ اٹھوایا. اور جو ہی اٹھا حکومت پاکستان، حکومت بڑی ہوتی ہے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوگا. تو پھر سپریم کورٹ نے وہ کیس واپس کیا. ہاں جی، اس میں مداخلت ہوئی ہے، اس کو دوبارہ انہوں نے اس کو مطلب ری ٹرائل کے لیے بھیجا. تو گویا اس کا مطلب ہے کہ ایک کشمیری جو ہے وہ پاکستان کی
सियासत पे और इंसानी हकूक़ के हवाले से जो कोई खुदा न खास्ता वायलेशन होने का चांस था, कश्मीरी अपनी नुमाइंदगी के ज़रिए अपना हक अदा करने की कोशिश करता रहा। दोनों मियाँ बरादरान की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से एक तो होता है जी मामूली बात, अर्जेंट एक्शन करवाना। फ़ॉरेन ऑफिस को पता है अर्जेंट एक्शन क्या होता है। तो एक हमारी मतलब एक क्रेडिबिलिटी है वहाँ, और उस वजह से क्योंकि हमें वोट इन किया है 19 ममालिक ने, जो जब हमें स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस का दर्जा मिला जुलाई 2001 में, तो 19 ममालिक ने वोट दिया। उसमें पाकिस्तान भी था। उसमें कौन कौन से कुछ याद हैं मुल्क आपको? अमेरिका था, ठीक है। बरतानिया था शायद, और मेरे ख्याल में आयरलैंड था। अब मुझे याद नहीं है काफ़ी क्योंकि सारे मुल्क हैं, मुल्क 19 मुल्क मुल्क हाँ हैं। जी 19 चीन ममालिक। उसमें था कि नहीं? मुझे ये याद नहीं है कि याद चाइना है। जी हाँ। चलें, आखिरी बात अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अब इलेक्शन 2026 जुलाई में बाय द बुक होने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से कोई नहीं है। वाओ, व्हाट अ कंट्री विदाउट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वी हेडिंग टुवर्ड्स द इलेक्शंस। हाउ गुड प्लानिंग वी हैव। हो जाएंगे इलेक्शंस, हम देख रहे हैं ऑप्टिक्स ये जनरेट हो रहे हैं, ओवरसीज चीख रहे हैं कि आपने असम्बली को ये 2021 में जो बनी 3 वज़ीर आज़म तब्दील कर दिया, आपने चौथा भी बन जाना था अभी, अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब 3 रोज़ पहले आसिफ जरदारी साहब की दावत कबूल कर लेते, लेकिन पीर खाने ने उनको रोक लिया, पीर खाने ने मना कर दिया, और शायद अनवारुल हक साहब ने कहा कि नहीं अभी 1 साल हम ऐसे ही चलेंगे। लोग कह रहे हैं कि हमारे वोट को ये सब लोग बेच रहे हैं, और लोगों में बहुत ज़्यादा नफरत आ रहा है, रद्द अमल आ रहा है। ये जायज़ है कि नाजायज़ है? रद्द अमल। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, आपने एक सवाल पूछा था सोशल मीडिया पर कि नौजवान नस्ल खुद मुख्तार कश्मीर की तरफ क्यों जा रही क्यों है। जा रहा है? मेरे वालिद साहब को खुद मुख्तार कश्मीर का कोई तस्वर ही नहीं था, पता ही नहीं था। मेरी दादी को। लेकिन जो नई नस्ल है वो कंपैरिजन में ज़िंदगी गुजारती है, वो अमेरिका में है, बरतानिया में है, सऊदीया में है, क्यूबा में है, नॉर्थ कोरिया में है, चाइना में है। उनको वोट के और हक इजहार की अहमियत का पता है। अब आप कहते हैं इलेक्शन, ये इलेक्शन जो है, ये मैं सामीन को कहना चाहता हूँ कि कल में हक जो है, ये तो अब आम सी बात है, लेकिन राइट टू इंटरफेयर असल बात है। यहाँ इस्लामाबाद में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई इंडियन इलेक्शंस पर कश्मीर की। मैंने कहा इलेक्शन बायकॉट नहीं होना चाहिए, एक वोट से भी जीत सकता है आदमी। वो एक बंदा कोई वोट डालेगा, वो कहेंगे बीजेपी का आदमी जीत गया। गिव देम ए कॉन्टेस्ट और लोकल अथॉरिटी अपने हाथ में रखे। वेरी गुड। बिल्कुल। जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई तो जो हमारे दोस्त हैं जिनके हवाले कश्मीर है, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि जी आपकी तकरीर को ज़्यादा नहीं पसंद किया गया। आपने कहा जी कि इंतखाबात और रायशुमारी दो अलग चीज़ें हैं, लोकल। मैंने उसे कहा कि लोकल हक़ खुद इरादियत भी पढ़ो। हाँ, ये लोकल हक़ खुद इरादियत, आज कश्मीरियों के उस पार लोकल हक़ खुद इरादियत भी नहीं है। इंतखाबात हमने नहीं होने दिए वहाँ, लोगों को डराते रहे, और बात ये हुई कि हिंदुस्तान ने आस्ता 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 हमारा पंचायती निज़ाम भी उस पर भी कब्जा कर लिया, जो ग्रास रूट लेवल पे था। वो था। और उस ग्रास रूट लेवल का इख्तियार आपका मेरा इख्तियार था। एग्जैक्टली। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का इख्तियार नहीं था। एग्जैक्टली। उनका दिल्ली में था, लेकिन हमारा पंचायत का सरपंच हमारा था। अब वो वक्त भी गुजरा। आप हमारी इलेक्शंस पर जितनी रिपोर्ट्स उनको पढ़े, आपको हैरत होगी। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ बड़े बड़े ओहदों पर छोटे लोग बैठे हैं, बहुत छोटे। बहुत छोटे। अच्छा, छोटे भी और तालीम में भी बड़े खोटे। कोई अखबार नहीं कभी ज़िंदगी में पढ़ा, बस इख्तियार है तो वो कहते हैं इल्म क्या चीज़ है, फ़हम क्या चीज़ है, सहाफ़त क्या चीज़ है, वकालत क्या चीज़ है। वकील होता कौन है? उनको ये नहीं पता ये वकील वो है जो एक इंसान को फांसी के फंदे से नीचे उतारता है, साबित करता है ये बेगुनाह है। पाकिस्तान बनाया भी एक वकील ने था, और आज़ाद कश्मीर के बानी सदर भी एक बैरिस्टर थे। देखिए वो तो बड़ी बात है, अब भी आज़ाद कश्मीर में लायक वकील हैं, लायक जज हैं। लेकिन जब मैंने सेक्शन 11 के केस में बहस की, मैंने जजों को मुखातिब होकर कहा, था मैं छोटा आदमी, क्योंकि वो जब कुर्सियों पर बैठते हैं बट पीछे बंदा खड़ा होता है, वो उनको चौकीदार। हाँ, तो उनको फिर ना दीन और दुनिया
سارے وہ بھول جاتے ہیں. میں نے کہا آپ لوگ مظفر آباد یہ جج نہیں ہے، جج کے لیے جغرافیہ نہیں ہوتا ہے. آپ کا فیصلہ آسٹریلیا میں بھی پڑھا جائے گا، برطانیہ میں بھی پڑھا جائے گا. پھر انہوں نے فل کورٹ نے فیصلہ دیا، اچھا فیصلہ دیا. بات یہ جو الیکشن آزاد کشمیر کے، یہ 5 اگست 2019 کے بعد یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ کیا ہم واقعی مقامی جمہوریت کو فروغ دینا چاہتے ہیں. 5 اگست 2019 کے بعد 2021 میں تو ہم نے شرمناک مثالیں قائم کر دیں. ہم نے نیازی صاحب کو بنایا، عبدالقیوم نیازی صاحب کو، سال بعد انہوں نے اتار دیا. تنویر الیاس خان صاحب بنے، عدالت نے ان کی کوئی لوز ٹاک کو بنیاد بنا کے انہیں فارغ کر دیا. اب انوار الحق صاحب ہیں، 2 سال سے عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے سیاسی نظام کو، سیاسی جماعتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اور لوگ ان پہ زیادہ اعتبار کر رہے ہیں، سیاسی جماعتوں پہ اعتبار نہیں کر رہے. دیکھیں جی، یہ وہ نہرو والی بات ہوئی کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا ہوں جتنی حکومتیں بدلتی ہیں. ہم تو اب یہ آزاد کشمیر پر بات فٹ آتی ہے. ایک چھوٹے سے علاقے میں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹے سے علاقے میں 25 لاکھ کی آبادی کے لیے آپ نے جو انتظام رکھا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد بڑا مقصد وہ بڑا مقصد ہے. اس طرف آپ تو ایک قدم بھی نہیں بڑھاتے، بلکہ اگر کوئی بڑھاتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. دیکھیں جی، مجھے آپ بتائیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے 5 اگست 2019 کے بعد آپ نے کوئی کام نہیں کیا. اوپینین میکرز کو 1 2 3 3 جملوں میں آپ کیا ایڈوائس دیں گے؟ یہ پروگرام میرا بہت سے حلقوں میں جاتا ہے، جائے گا. آپ ان کو کیا کہیں گے؟ یہاں پہ انجینئرنگ کا جو تاثر جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے، اس تاثر کو زائل کریں اور عام آدمی کو ایجنڈا بیسڈ، مینیفیسٹو بیسڈ اس کو ووٹ، اپنی رائے کے اظہار کا حق دیں، فریڈم دیں. سب سے پہلے آپ کا میرا فرض ہے، شاہ صاحب کا بھی فرض، راجہ فاروق حیدر صاحب کا بھی فرض ہے، وہ اپنی اب دیکھیں جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر میں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق کے خود ارادیت کے بارے میں ان کا کس طرح کا ذکر ہے ان کے منشور میں. کیا یہ خالی لفاظی ہے یا کہ کوئی میکنزم انہوں نے بتایا ہے. اسی طرح ہمارے جو نیشنلسٹ لوگ ہیں، ان کو بھی کیا کشمیر بنے گا خود مختار، کیا ان کے پاس بھی کوئی معاشی پروگرام ہے کہ کل سکھ کو آپ کیسے کریں گے اکاموڈیٹ، کرسچن کو کیسے کریں گے، ہندو کو کیسے کریں گے. جو لوگ کشمیری پنڈت وہاں سے چلے گئے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے. مجھے عبد الخالق انصاری مرحوم نے زندگی کا آخری انٹرویو دیتے ہی یہ باتیں کہی تھیں. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پوری ہسٹری سناتا ہوں کٹ شارٹ کر کے. انہوں نے کہا کہ جب یہ سوچا گیا کہ ہم اس کو پاکستان کے ساتھ الحاق کریں تو سوچا گیا نہیں، ہمارے جو دیگر جو ساتھ لوگ رہتے ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، دیگر مذاہب کے ہیں، ان کے دل میں یہ خطرہ آئے گا، خدشہ آئے گا کہ ہمارے حقوق کی وائلیشن ہوگی. سوچا گیا کہ اس کو ہندوستان کے ساتھ اگر ایکسیشن کرتے ہیں تو کہا گیا یہ تو بہت بڑی میجارٹی کے ساتھ آپ زیادتی کریں گے. تو کہنے لگے اس کا حل پھر یہ سوچا وائز لوگوں نے، ہم اس کو خود مختار بنا لیتے ہیں تاکہ دونوں لوگ جو ہیں ایکولی سیکولر اسٹیٹ کے اندر رہ سکیں. دیکھیں جی، اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حل موجود ہے. کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مہاراجہ کشمیر نے جن 4 بنیادوں پر پاکستان کے ساتھ فیڈریشن بنانے کا فیصلہ کیا تھا، کیا اپنے تھی 4 بنیاد؟ 3 سبجیکٹ دیے تھے نا. جی، انہوں نے کہا تھا خارجہ، خارجہ، ڈیفینس ڈیفینس، اور کمیونیکیشن. کمیونیکیشن. یہ آپ روک رکھ لیں. ٹھیک. تو دیکھیں اس پیمانے پر پورا کشمیر فیڈریٹ کر سکتا ہے پاکستان کے ساتھ، کر سکتا ہے. کر سکتا ہے اور اس بنیاد پر، کیونکہ مہاراجہ خود نان مسلم ہوتے ہوئے بھی اس کو یہ راستہ صحیح لگا. امریکہ اور چائنا کا بیٹل فیلڈ کہا جا رہا ہے پاکستان کو، اس پورے ریجن کو. میں یہاں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں یہ ان لوگوں کی روزی روزگار کا باعث نہیں بننا چاہتا جو کشمیر بنے گا پاکستان کہہ کر روٹی کماتے ہیں. کشمیر بنے گا پاکستان، میں بھی اس کا حامی ہوں، لیکن 257 کا وقت جب آئے گا، جب وقت آئے گا، وہ جو یہ کہتے ہیں آرٹیکل 257 257 آئے 257 کی طرف یہ کشمیر بنے گا پاکستان والے ایک قدم بھی نہیں بڑھاتے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ کوئی ریلی نکال کر، کوئی برسی منا کر آپ کشمیر کو پاکستان بنائیں گے، سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان فریق ہے. ہندوستان فریق کے ساتھ تو آپ نے تکلم کرنا ہے.
پاکستان نے کرنا ہے، کشمیری کرے یا نہ کرے. بائی دا وے تکلم ہی سے تو ہندوستان جو ہے پہلو تہی کر رہا ہے. فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب نے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا اور وہاں انہوں نے کہا ہم نے مسئلہ کشمیر ختم نہیں کرنا، مسئلہ کشمیر حل کرنا ہے. حل کے لیے ڈائلاگ ضروری ہے سر، جنگوں میں تو مسئلے حل نہیں ہوں گے. وہ ڈائلاگ کو کرنا نہیں چاہ رہا ہم سے، آپ کی ٹیم بھی روک دیا. دیکھیں جی، ڈائلاگ جو ہے وہ سویلائزڈ جو بھی قومیں گزری ہیں ان کا ایک انسٹرومنٹ رہا ہے. سویلائزڈ قوم. ہاں، مجھے لارڈ شفق نے یہ بات کہی پرسوں انٹرویو میں تھے. انہوں نے کہا کہ میکرون تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو یہاں پہ ہاؤس آف لارڈز میں پارلیمنٹ میں ایسی جگہ پہ بٹھایا ہے جہاں پہ دو پورٹریٹس لگے ہیں، ایک وار آف واٹرلو اور ایک وار آف سم تھنگ. ایک وہ جگہ کہا کہ یہ دونوں جنگیں انگلینڈ نے فرانس کو ہرائی تھیں، لیکن وہ وہاں بیٹھیں گے. اور کہنے لگے 7 کروڑ لوگ ورلڈ وار 1 اور 2 میں وہاں پہ مرے، قتل ہوئے، شہید ہوئے، جو بھی ان کو کہیں گے آپ، اور 7 کروڑ لوگوں کی جانیں لوز کرنے کے بعد بیٹھنا ٹیبل پہ پڑا. تو انہوں نے کہا ہندوستان پاکستان کے تو کچھ بھی ابھی نہیں گیا، ٹیبل پہ بیٹھ جائیں آپ. دیکھیں جی، ابھی آپ نے دیکھا لارڈ شفق نے یہ بات اگر انڈیا پاکستان یہ کہے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، آئی تھنک دے ول بی فولنگ دا نیشن. اس لیے دونوں لڑ پڑے. ٹرمپ صاحب نے کہا بند کرو، میرے ساتھ تجارت کرو. انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا، انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا. یہ ہوا وہ. تو آپ نے شکم آ گیا نا بیچ میں، آ گیا. دل شکم. آپ نے ڈائلاگ جو ہے، ڈائلاگ کو پرفیکٹ کرنا آرٹ کو. وہ ڈائلاگ آپ کا وہ آدمی نہیں کرے گا جس کی آپ کو سڑک پر ضرورت ہے. جو آپ کی برسی منانے کے لیے فٹ ہے وہ ڈائلاگ کے لیے فٹ نہیں ہے. ڈائلاگ اگر آپ میں ڈائلاگ کی صلاحیت ہوتی تو واجپائی کے ساتھ ہم 3 دفعہ ملے. تینوں دفعہ میں آن ریکارڈ کہتا ہوں حریت کانفرنس ایک لفظ بھی آگے نہیں بڑھا سکی. آپ نے بتایا کہ ان کا انٹلیکچوئل کیپیسٹی نہیں تھی. نہیں، وہ ڈر گئے، پریپیئر نہیں تھے. کیپیسٹی تھی. جو تھے پروفیسر عبدالغنی بٹ صاحب جی، وہ بہت بڑے اسکالر ہیں، ٹھیک ہے، بہت بڑے عالم ہیں. ڈر کس سے گئی؟ ان کو پریکٹس نہیں تھی اس لیول کے ڈائلاگ کی. اچھا، شائع ہو گئی. وہ شائع نہیں، پہلی میٹنگ میں تو شائنس ختم ہوتی ہے نا جی. ٹھیک ہے. دوسری میں تو کچھ نہ کچھ کرتے، کوئی ریٹن دیتے. تیسرے میں کچھ نہ کچھ اور دیتے. لیکن تینوں میٹنگز میں کہا ہم اگلی دفعہ تیار ہو کر آئیں گے. تو کیا تیاری کیا کی؟ کچھ تیاری نہیں کی. میں نے لکھا اس پر. میں پڑھ چکا ہوں. لوگ ناراض ہوتے ہیں. میں پڑھ چکا ہوں. لوگ اس لیے ناراض ہوتے ہیں. دیکھیں جی، میں حریت کا بڑا حامی ہوں، لیکن اس حریت کا جس کا آئین جولائی 1993 میں اڈاپٹ ہوا، اب وہ پریکٹس میں ہے. ان 5 نکات کا میں حامی ہوں. اب پریکٹس میں ہے وہ. دیکھیں جی، حریت والوں کو بھی تو یہ بھی تو نہیں پتا کہ اس پر دستخط کس کس نے کیے ہیں، وہ تیار کیسے ہوا. وہ جو بزرگ تھے، اب تو ان بزرگوں میں پروفیسر غنی صاحب ہیں، میر واحد صاحب ہیں، لیکن اور بھی یہاں بھی ہیں جو اس وقت صف اول میں تھے. یہاں کی جو حریت ہے، یہ حریت جو ہے یہاں، یہ اس حریت کے نمائندے ہیں. صحیح. یہ کور حریت نہیں ہے. یہ جنرل کور حریت آپ اور میں ہے. کور حریت ہاں، عوام ہے. کور میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. تم بھی ہو، کیونکہ عوام ہی حریت ہے. پھر راج کرے گی خلق خدا. میں نے آپ دیکھیں، آپ اٹھائیں، میں جب حریت کے 5 لوگ آئے یہاں پاکستان میں تو میں نے ان کو کہا چھٹا بھی تلاش کرو. وہ 5 ہی لے کر چلتے رہے، 1990 سے لے کر 93 سے لے کر آج ایک بھی نہیں نظر آ رہا. وہ کیا تھا، میں اس کو ثبت نہیں کرنا چاہ رہا. 5 چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار. جب ہم گلیورز اور ڈوارفز کی کہانی پڑھتے ہیں جی، دیکھیں جی، یہاں فاروق رحمانی صاحب بہت سینئر ہیں جی، صفی صاحب بہت سینئر ہیں. ان پر ہائر برڈن آف رسپانسبلٹی ہے. باقیوں پر میں نہیں کہہ سکتا. ان پہ ہے. ان پر، کیونکہ ان کو کیا کہتے ہیں، حریت کے سٹرکچر کا پتہ ہے، آئین کا پتہ ہے، جد و جہد کا پتہ ہے. باقی لوگ بھی جو ہیں یہاں، وہ بھی ساگر صاحب ہیں، وہ تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں اس وقت. شبیر شاہ صاحب کی شریف آدمی ہیں، ان کا خاندان سارا سیاسی خاندان ہے. پرویز صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ اب ان کے نام لیں تو باقی ناراض ہو جائیں گے. اتنے ہی نام کافی ہیں.
تو لیکن کسی پر ہائر برڈن آف رسپانسبلٹی ہوتا ہے، کسی پر لوور ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. ہاں، گھر میں والد اور والدہ پر ہائر برڈن آف رسپانسبلٹی ہے، بڑے بھائی پر اس سے کم بھار ہوتا ہے. تو اس لیے جب تک شاہ صاحب برطانیہ گئے، اتنی محنت وہ تحریک آزادی کشمیر کو آگے لے جانے کے لیے کرتے، معاملات کو ٹھیک کروانے کے لیے کرتے. کریں گے، ہاں، فاتحہ خانی کریں گے، فاتحہ خانی کریں گے، کھانے بھی کھائیں گے، جوڑ توڑ سیاسی کریں جلسے گے. بھی ہوں گے. اچھا، شاہ صاحب کا میرا ذاتی بھی تعلق ہے. وہ آپ ان سے میں نے انٹرویو کیا ابھی پچھلے ہفتے، جس میں بہت سی خبریں دی. میں نے جب شاہ صاحب کا ذکر کیا، گیلانی صاحب کا آن مائک، تو وہ میں نے کہا جی آپ کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں، تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے میرے بڑے بھائی ہیں تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے بارے میں اچھی بات نہیں کرے گا. پھر انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب مجھے بین الاقوامی دنیا میں پہلی دفعہ مجھے شاہ صاحب ہی لے کے گئے تھے اور مجھے پتہ چلا تھا دنیا کیا ہوتی ہے. انہوں نے ایکنالج کیا اس بات کو. دیکھیے جی، شاہ صاحب ان کے والد محترم بڑے نیک تھے. شاہ صاحب ہمارے ساتھ ڈیلیگیشن میں تھے ویانا میں. ڈیلیگیشن میں اتنا ہی نہیں، جو ہم نے پریس کانفرنس کی، یعنی ہماری خصوصی طور جو پریزیڈنٹ تھے ویانا میں یونائٹڈ نیشنز جرنلسٹ ایسوسیشن کے، کورسپونڈنٹس ایسوسیشن کے، مائیکل کرس، اس نے خصوصی طور میرے لیے پریس کانفرنس کا اہتمام کیا. ماشاءاللہ. خصوصی طور کیونکہ میں الیکٹ ہوا تھا ٹو ریپرزینٹ دی ان ریپرزینٹڈ پیپلز اینڈ نیشنز. اس میں شاہ صاحب اس کانفرنس میں بیٹھے. اس میں حمید مفتی صاحب جو فوت ہو گئے، ایڈوائزر تھے پرائم منسٹر کے، وہ بیٹھے. آزاد کشمیر کے چیف جسٹس تھے خورشید کیانی صاحب تھے، اور لبریشن لیگ کے تھے، وہ کونسل کے ممبر تھے چودھری صاحب، مجھے مہربان یا کیا ان کا نام تھا. اور میرا اور ان کا تعلق بھی رہا. ہم دونوں نے ریڈیو پاکستان میں اکٹھے ہم اٹھتے بیٹھتے بھی رہے. مجھے مسعود خان صاحب کو میں نے ایک سوال کیا، وہ اتفاق سے میرے سامنے آ گئے اور میں نے ان کو شست باندھ لی ان کے اوپر. میں نے کہا جی ڈاکٹر گیلانی صاحب ایک کمرے میں نے کہا میں فلیش بیک کرا رہا ہوں آپ کو. تو مسٹ یونیورسٹی کے سارے لوگ آڈیٹوریم میں سن رہے تھے. میں نے کہا فلیش بیک کرا کے میں آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں. ایک کمرے میں ڈاکٹر سید نذیر گیلانی، جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس، پاکستانی ایڈمنسٹر جموں اینڈ کشمیر، انڈین ایڈمنسٹر جموں اینڈ کشمیر، گلگت بلتستان اور تمام علاقوں کی واحد تنظیم جو کہ اس وقت اقوام متحدہ میں ہماری نمائندگی کرتی ہے، اس کے ہیڈ، وہ خبریں پڑھ رہے ہوتے تھے کشمیری زبان میں اور آپ اردو میں. انہوں نے کہا نہیں میں انگلش میں پڑھتا تھا. میں نے کہا سر زبان یار من ترکی. تو میں نے کہا گیلانی صاحب اور آپ جیسے لوگوں کی فوٹو کاپیاں کہاں سے ملیں گی؟ وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا تھینکس فار دا کمپلیمنٹ، لیکن ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی فوٹو کاپیاں. دیکھیں جی، سردار مسعود خان صاحب ریاست کے بڑے لائق فرزند ہیں. ہی از اے ویری نائس دوست ہیں. اکٹھے ریڈیو پاکستان میں وہ بھی ایک شعبے میں تھے، میں بھی تھا. شاہ صاحب میرے پروگرام میں آتے تھے. شاہ غلام قادر صاحب آتے تھے، مہمان ہوتے تھے. نہیں، ثناء اللہ شمیم صاحب آتے تھے جو وزیر قانون تھے. اپنے منظور لقدار صاحب آتے تھے. یہ ان کے والد صاحب بزنس کرتے تھے. تو بات یہ ہے جی، شاہ صاحب پر ہائر برڈن آف رسپانسبلٹی ہے. ان کو مہاجروں نے ان کو 15 سال یا 20 سال کاندھے پر بٹھایا. اس کے بعد ان کو وہ کاندھا مطلب تھوڑا نیلم کے کاندھے پہ شفٹ ہو گیا، کمزور نظر آیا، نیلم شفٹ ہوئے. اگر مطلب یہ بھی مہاجر کا جو تصور تھا، یہ انہوں نے اس تصور کو وائلیٹ کیا، اس کانسٹیٹوئنسی کو وائلیٹ کیا، اس جورسپروڈنس کو وائلیٹ کیا، اس احساس کو وائلیٹ کیا. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن ہم آئی وش ہم ویل، کیونکہ ان کا شاید وزیر اعظم، وہ چونکہ مقامی لوگ کہتے تھے کہ 250 ووٹ والا ہمارا وزیر اعظم نہیں بن سکتا. لیکن دیکھ لیں کہ آپ کی جو ولایت جو آپ کو اللہ نے نصیب کر رکھی ہے، اور آگے آپ کے پروگرام کے جو مہمان ہوا کرتے تھے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے، پتہ نہیں شف کیا تھا آپ نے کہ نہیں، شف تو وہ آپ وزیر اعظم بننے والے ہیں. ویانا میں ایک بات بھی شف کیا، میں آن ایئر نہیں بتاؤں گا، شف کیا ضرور کیا. اس نے مجھے شف کرنے کے لیے کہا، کر دیا شف. جی میں علامہ اقبال کے چند ایک اشعار پہ، 2-3 اشعار پہ کنکلوڈ کروں گا. وطن کے بارے میں کچھ لکھا تھا کہ اس دور میں جام اور ہے، جم اور ہے، میں اور تہذیب کے آذر نے تیرے شوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے،
یہ جو افکار سیاست آج کل چل رہے ہیں اس میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ یہ جو ہجرت ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے متبرک اور مقدس جماعت کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی تھی، اور جاتے ہوئے کہا تھا مکہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، تیرے رہنے والے مجھے یہاں پہ ٹھہرنے نہیں دے رہے۔ یہ جو مہاجر ہیں ان کو اپنے کیا مذاق سمجھا ہوا ہے؟ جس کا باپ شہید کر دیا گیا، جس کی بہن کے ساتھ نامناسب سلوک کیا گیا، خدا را انہیں کھلونا نہ بنائیں، ورنہ خدا کی قسم اللہ آپ کو کھلونا بنا دے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، گڈ بائے۔